السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جیسا کہ عقیدہ کورس کے متعلق ہم نے ابھی تک غالباً 3 کتابیں پڑھی ہیں، بلکہ 2 ہم نے پڑھی ہیں۔ آج ہماری تیسری کتاب شروع ہونے جا رہی ہے جو عقیدہ توحید کے متعلق ہے۔ اس میں ہم نے پہلے جو کتاب پڑھی تھی وہ تھی الاصول الثلاثہ، 3 اصول ہم نے پڑھے تھے۔ اسی طرح پھر ہم نے القواعد الاربع پڑھا۔ آج ہم اسی عقیدہ توحید سے متعلق تیسری کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے نواقض الاسلام۔ اس کتاب میں ہم اسلام سے خارج کر دینے والے امور کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے اقوال ہیں، یا کون سی حرکات یا اعتقاد دل کے اندر ہی اگر کوئی معاملہ ہے، بعض ہے کہ وہ زبان سے تو نہیں کہا لیکن دل کے اندر اس نے یقین کر لیا یا کسی معاملہ، تو کون سی چیزیں ہیں جن سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جیسے ہم نے پہلے الاصول الثلاثہ القواعد الاربع پڑھی تھی، یہ انہی مصنف کی کتاب ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ تو پہلے ہم ان کا مختصر سا تعارف پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ پہلے بھی پڑھا ہوا لیکن بعض آپ میں سے ہو سکتے ہیں نئے ہوں، تو دوبارہ سے تذکیر بھی ہو جائے گی، جنہوں نے پہلے پڑھا وہ بھی چلیں یاد ہو جائے گا دوبارہ سے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1206 میں فوت ہوئے۔ آپ سب کے علم ہے کہ ایک ٹائم تھا جو جزیرہ عرب ہے، اس میں ہر طرف شرک بدعات پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کسی نے قبر کو اپنا بنایا ہوا ہے سارا، اور کوئی کسی طرح کی، یعنی مختلف اقسام تھی شرک کی، وہ اس معاشرے میں پائی جاتی تھی، عرب کے معاشرے میں۔ تو انہیں امام عبد الوہاب رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہے، انہوں نے پھر یہ چونکہ ایک علمی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے اندر یہ ایک درد تھا کہ بھئی یہ شرک کی جو صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کتابیں لکھی، تو انہی میں سے ایک کتاب جو ہے نا وہ نواقض الاسلام ہے۔ کیونکہ آپ کسی بھی چیز سے، فتنے سے بچنا ہے کوئی بھی، اس کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو علم کو جاننے کا، سیکھنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ کتاب بھی ہے۔ دروس ہیں، سن کے انسان سیکھتا ہے، کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے سیکھتا ہے، کوئی کسی، تو اسی طرح ایک کتاب ہے۔ تو انہوں نے ان کتابوں کے اندر ہے چھوٹی چھوٹی مختصر سی کتابیں، لیکن انتہائی مفید ہیں، جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے امور ہیں جو اسلام سے خارج کرنے والے امور ہیں، یعنی کون سے کام ہے اگر میں نے وہ کر لیا تو اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، انسان کا اسلام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے نواقض الاسلام یعنی اسلام سے خارج کرنے والے معاملہ، تو یہ 10 امور انہوں نے ذکر کیے ہیں، 10 ایسی چیزیں جو ہے تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کبیرہ گناہوں میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن ہے وہ کبیرہ گناہ۔ تو یہ 10 انہوں نے ذکر کیے۔ 10 امور کے اندر ایک تو پہلی چیز ہے کہ ہم پہلے پڑھیں گے آج کی اس میں مجلس میں، کہ یہ جو نواقض الاسلام ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے۔ تو پہلا ہوگا نواقض الاسلام کی تعریف اور اس سے مراد کیا ہے۔ دوسرا ہم پڑھیں گے ضروریات الخمس سے مراد کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس کتاب میں نہیں ہے، یہ جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں تو انہوں نے انتہائی مختصر کر کے صرف وہ امور ذکر کی ہیں۔ تو اس کی ایک شرح ہے جو ایک سعودی عالم دین ہے، اس وقت حیات میں ہے، بلکہ سعودیہ کے کبار اہل علم میں سے ایک ہیں، شیخ محمد صالح بن فوزان حفظہ اللہ۔ انہوں نے اس کی جو شرح کی ہے نا اس میں انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو نواقض الاسلام کی تعریف، اس سے مراد کیا ہے، اسی طرح ضروریات الخمس سے کیا مراد ہے، وہ 5 کون سی ضروریات ہیں جن کا جو ضروری ہیں وہ کون سے ہیں، وہ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی طرح الردہ، مرتد ہونے سے مراد اور اس کے اصول، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کفر کرتا ہے، دوسرا یہ کہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، کون سی چیزیں ہیں، جو اس کے اصول کون سے ہیں کہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے یا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مرتد کے بارے میں 3 گروہ جو ہیں امت کے، بڑے 3 گروہ، ایک خوارج کا ہے، ایک مرجیہ اور ایک اہل السنہ والجماعہ۔ ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے عقائد کیا ہیں،
مرتد کے بارے میں ان کی کیا تو صورتحال ہے، اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور آخر میں کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے جو ان سے جو سوالات ہیں، مختصر جوابات ان کے متعلق۔ تو آج کی نشست میں تو خیر ہم ہو سکتا ہے بس یہ پہلے ایک یا دو، یا ہو سکتا ہے تیسرا مرتد کے والے تک پہنچے۔ بہرحال اس کتاب کے اندر ہم انشاءاللہ باقی چیزیں جو نواقض الاسلام ہے اشرا یہ بھی پڑھیں گے، لیکن ابتدا میں یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر جو عوام ہے اس کو کیونکہ ایک علم نہیں ہوتا، تو وہ بعض اوقات ناقص علم کی بنیاد پہ کسی کے اندر کوئی معاملہ دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ ہے، تو وہ اس کو کافر بنا دیتے ہیں، بھئی کافر ہو گیا جی۔ اور اسی کی بنیاد پہ بہت سے بے گناہ، یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں لا علم شخص جو ہے، کسی نے لا علمی میں کوئی بات کہہ دی، یا سبقت لسانی کی وجہ سے اس کی زبان سے کوئی کفر یا کلمہ نکل گیا، تو ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے والے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، دین کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کن صورتوں میں درست ہے، کن صورتوں میں غلط ہے، اور یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، اور کس کو کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ قتل کرنے کی جو صورتحال ہے اس کا جو معاملہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں جو کہ اس کتاب سے ریلیٹڈ ہیں، نواقض الاسلام تو اسلام سے خارج کرنے والے امور ہم نے پڑھ لیے، لیکن وہ ہے کون سے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، یہ ہم شیخ صالح الفوزان کی جو کتاب ہے اس کے ہم ابھی پہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب ہے شرح نواقض الاسلام، یعنی اصل کتاب کیا ہے نواقض الاسلام، اس کی شرح شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ، جو سعودیہ کے ریاضمی ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 15 سے 35 تک جو مقدمہ ہے نا، اس میں ہم ان چیزوں کے متعلق پڑھیں گے، باقی دوبارہ ہم اسی اپنے کورس کی طرف آئیں گے۔ یہ جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے سامنے وہ کتاب اوپن کرنے لگا ہوں۔ یہ جاننا کیونکہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو نواقض الاسلام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو میں ویسے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو امور ہیں یہ ضروری ہیں، لیکن کیونکہ اس کے اندر ہمیں تفصیل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ سیالکوٹ میں ایک وہ سری لنکا نے ایک شخص تھا، اس کو قتل کر دیا، اسی طرح لاہور میں، اسی طرح پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کے آئے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا لوگ ڈنڈے لے کے کوئی جس طرح بھی ہے تشدد کر کے اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں، اور جس نے ایسے بول دیا تھا ایسے یعنی کہ بات کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے بھی کہ نہیں کرنا چاہیے، تو جہالت کی وجہ سے بعض کا کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ ان کے بڑوں نے ان کو اس طرح کا سبق پڑھا دیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پتہ نہیں چاہیے نواقض کیا ہے، ابھی کتاب کا نام ہے نواقض الاسلام، تو نواقض ناقض کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ چیز کو ختم کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا، یہ اس کا مطلب ہے ناقض، توڑنا، نواقض الوضو بھی کہتے ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں، تو اسی طرح نواقض الاسلام، تو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، یعنی تم جو قسمیں ہیں نا ان کو توڑو نا، تو نقض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کرنا، توڑنا۔ وقال تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس نے اپنا جو ایک اس کو کیا بولتے ہیں، اللہ المستعان، من بعد قوت انکاسا، نقضت غزلہ، اس نے ایک چیز بنی اور اس کو بعد میں اس کو توڑ دیا۔ یہ بیسیکلی جہاں پہ جو استدلال ہے وہ ہے نقضت، نقضت کیونکہ مؤنث کا صیغہ اس وجہ سے نقضت ہے، نقضہ سے نقضت۔ تو اصل چیز کیا ہے ناقض، ناقض کی جمع نواقض، جیسے ہم قاتل قواتل، اسی طرح الاسلام، دوسرا لفظ ہے الاسلام، اسلم یسلم سے اسلام، اس کا مطلب کیا ہے والاستسلام للہ بالتوحید والقیاد وانقیاد، استسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے اپنے بیسیکلی جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا اسلم یسلم اسلام، اللہ کے سپرد ہونا، سر تسلیم خم کرنا، توحید کے ساتھ اللہ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینا خود کو، وانقیاد لہ بالطاعہ، اور اپنی اطاعت اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے نا اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مطلب ہے اسلام کا۔ جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات، اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دے، جس میں توحید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی شامل ہو۔ اور صرف اتنا کافی نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے تفسیر کی کلاس میں بتایا، اس میں والبراءۃ من الشرک وحدہ، اور شرک اور اہل شرک جو ہے نا ان سے برات، ان سے دوری، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ لازمی ہے۔ صرف
یہ نہیں کہ توحید آپ نے کر لی اور جو اہل شرک ہے ان کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ ایسے ہی ہو جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو ان چیزوں کو ساتھ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. دونوں چیزوں کو، لا الہ الا اللہ نفی بھی کرنی ہے اور ساتھ میں اللہ کے لیے اس چیز کو خاص بھی کرنا ہے. یہ ہے اسلام. تو ہم نے نواقص کا مطلب جان لیا، اب اسلام کا مطلب جان لیا کہ اسلام کو ختم کرنے والی، اسلام کو مسلمان کے اسلام کو ختم کرنے والے جو امور ہیں وہ کون سے ہیں، ان کو کہتے ہیں نواقض الاسلام. اب باقی ہم اس میں انہوں نے مزید ڈیٹیل دی ہوئی، اس میں ہم نے نہیں جانا تفصیل، یعنی یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے نا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو ایک کرنا اور اس باقی سارے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کرنا، اور دلائل دیے ہوئے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اسی طرح جو ہے نا اہل شرک سے نفی کرنا، تو اس میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ذکر ہے. تو انہوں نے صرف اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ جو اہل شرک تھے ان سے بیزاری کا بھی اظہار کیا. وہ کیسے؟ جیسے یہاں پہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ کس میں، کن کی زندگی اسوہ حسنہ ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ امام التوحید. والذین معه، اور جو ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، تم سے بھی بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہر اس چیز سے بھی بری ہے جو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. تو یہ بہت ضروری ہے. بعض لوگ اس پہ، وہ جیسے میں نے پہلے بات کی نا کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاشرے کے اندر فساد کی بات ہو رہی ہے. اصل فسادی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اصل فسادی وہ لوگ ہیں. تو یہاں پہ ان کا اظہار، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے وہ کیا ہے، ان کے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ان کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم، برات کا اظہار کیا، بیزاری کا اظہار کیا کہ میں تم سے بھی بری ہوں اور تمہاری جتنے بھی معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہوں. تو یہ دونوں چیزوں کا ضروری ہے. آگے کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، یہ آگے تفصیل آپ نے ابھی نہیں جانا، اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ اصل ہمارا وہ کورس ہے. تو یہاں صرف ان چیزوں کا، یہ جو ٹرم ہم نے پڑھی ہے نا، ان کے متعلق تھوڑا سا جاننا ضروری ہے. کیونکہ جو بندہ ایک طرف اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہو اور دوسری طرف وہ اہل شرک سے بھی دوستیاں رکھتا ہو، تو یہ بالکل اس کا مطلب ہے کہ اس کی توحید میں خلل ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی توحید پہ ایمان اور یقین رکھنے والا، وہ اہل شرک یعنی جو بالکل اس کے اپوزٹ ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کو پسند کرتا ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے یہ اوپر آیت گزری ہے نا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ کسی ایسے مومن قوم کو نہیں دیکھیں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پہ رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے کے جو دشمن ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان سے دوستیاں رکھیں، ان سے محبت رکھیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان والوں کی محبت ہو، اور اہل کفر، اہل شرک، اہل بدعت جو ہے ان کی نفرت ہو، ان کے اعمال کے مطابق. جتنے جس کے اندر زیادہ برائی ہوگی اس سے اتنی قدر نفرت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. آج ہم نے پہلے حصے کو تو لیا ہوا ہے جو محبت والا ہے، لیکن جو نفرت والا ہے نا، اس میں آگے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ خلل آ جاتا ہے. وہاں پہ ہمت نہیں آتی کہ بھئی ہم ان سے دوری کا اختیار کریں یا ان سے نفرت کریں. یہ ضروری چیز ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم نے کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کیا؟ برات کا، دوری کا اظہار کیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیں کہ جتنے ہیں رحمۃ اللہ عالمین تھے، لیکن یہ نہیں کہ توحید کے معاملے میں یا شرک کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی نرمی کی ہو. اس میں آپ کا موقع واضح ہوتا تھا. تو جہاں محبت کرنا ضروری ہے اہل ایمان سے، وہیں پہ اہل کفر اور شرک جو ہے نا ان سے نفرت کرنا بھی ضروری ہے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے 28ویں پارے میں. یہ اوپر بھی جو پڑھی آیات یہ ساری 28ویں پارے میں ہی ہے زیادہ تر، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، اے ایمان مانو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب دوست نہیں بنانا تو کیا کرنا ہے؟ جو دشمن ہے، دشمن سے کیا محبت ہے؟ محبت کی پینگیں ڈالی جاتی ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کا یعنی دوری کی اختیار کرنے کا. کیوں؟ لأنہ یناقض التوحید. اگر کوئی بندہ اہل شرک جو ہے ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی توحید میں خلل ہے. تو ہمیں پہ کیا پتہ چلا؟ والاسلام له نواقص. اب بندہ جو ہے ہمیں اسلام کا پتہ چل گیا، نواقص کا.
تو اسلام کے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں جو بندہ کرے تو اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، یا وہ اس کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ان کو جان رہا ہوتا ہے اور بعض کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بغیر علم میں بھی کر دیتے ہیں، یعنی کبھی وہ یدری او لا یدری، کبھی وہ جانتا ہے، کبھی اس کے پاس علم ہوتا ہے کہ یہ کفری ہے، کبھی اس کو علم ہی نہیں ہوتا، یعنی لا علمی میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو فیجب علی الانسان معرفت هذه النواقص، تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے، ان نواقص کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ کون سے اعمال ہیں جن سے میں اسلام سے خارج ہو سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ خاف علی نفسی من الشرک، ابراہیم جیسا، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام جن کو امام التوحید، امام الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں بھی شرک سے ڈر رہے ہیں، یعنی اس بارے میں انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ان کی دعا ہے وہ کیا تھی؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو، میرے بچے جو ہے ان کو بھی اس چیز سے بچانا کہ ہم اصنام کی جو بت ہے ان کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں۔ آگے اب ہم چلتے ہیں نواقض الاسلام میں۔ پہلی جو چیز ہے نا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ نواقض الاسلام کی تعریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس سے مراد کیا ہے یہ دیکھیں گے، یہ ہم نے جان لیا۔ اب ہم جانتے ہیں ضرورات الخمس، یعنی وہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الدین ہوا اول الضرورات الخمس، وہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا انسان کی، جو جس کی حفاظت کرنا انسان کے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کی جان سے زیادہ، مال دولت بیوی بچے ہر چیز سے سب سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے؟ دین۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل لے اس کو قتل کر دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے اس کا تو خون حرام ہے نا، ایک دوسرے کو قتل کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن جس نے دین بدل لیا، مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر دے۔ اب یہ قتل کرنا جو ہے یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے، اس نے سزائیں نافذ کرنی، اس نے حدود نافذ کرنی ہوتی ہے، یہاں یہ چیز سمجھنی ضروری ہے۔ لیکن مقصد بات کرنے کا کہ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جس نے دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، وہ مرتد ہو گیا، اس کی سزا کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، من بدل دینہ فقتلوہ، نیچے اس کا ریفرنس بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، لا یحل دم امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان بھی شخص کا جو خون ہے وہ حلال نہیں، الا باحدى ثلاث، سوائے 3 کے۔ پہلا کیا ہے؟ النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہی ہو، اگر مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو یہ سیدھا سیدھا قانون ہے۔ اسی طرح السیب الزانی، شادی شدہ زانی جو ہے اس کی چونکہ سزا جو ہے وہ رجم ہے، تو رجم بھی قتل کرنے کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ تارک الدین ہی ہے، اور جو بندہ اپنے دین کو چھوڑ دے، دین سے مراد یہاں پہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ المفارق للجماع، یعنی جماعت کو چھوڑنے والا، جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو چھوڑ کے وہ بے دین ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اعمال ہے، مرتد ہونا، یہ صرف یہ نہیں کہ بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، بلکہ اس کے اوپر حد کیا لگے گی؟ قتل کی۔ اس میں جیسے النفس بالنفس ہے، اسی طرح شادی شدہ زانی جو ہے اس کے لیے۔ تو پہلی ہم نے پڑھی چیز، جو ضرورات الخمس جو ہے نا، 5 جو ضروری چیزیں جن کی حفاظت کرنا اسلام کے اندر ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے دین، اس کے بعد انسان کی جان ہے، پہلے نمبر پہ انسان کی اپنی جان نہیں ہے، یاد رکھیں، دین ہے۔ دین کی حفاظت کرتے ہوئے انسان مارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ دین کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں، بلکہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے دین کی حفاظت کے لیے۔ صحابہ کہف کا واقعہ سے انہوں نے ساری چیزیں کس کے لیے چھوڑی تھی؟ جان بچانے کے لیے نہیں چھوڑی تھی، بلکہ دین کی خاطر چھوڑی تھی۔ تو آگے ہے النفس، جیسے ہم نے اوپر پڑھا، اس کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، کیونکہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ولہذا اللہ تعالیٰ نے قصاص کا جو قانون بنایا وہ کس کے لیے بنایا؟ تاکہ جانوں کی حفاظت ہو، یہ نہیں کہ جس کا دل کیا جس کو مرضی قتل کر دیا، نہیں، بلکہ جانوں کی حفاظت، انسان کی جو جان ہے وہ بڑی قیمتی ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ دین ہے، دوسرے پہ کیا ہے؟ جان۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، جو مقتول ہیں، جو قتل ہو گئے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ تمہارے پر فرض کر دیے گئے قصاص، بدلہ لینا۔ وَلَکُمْ فِی القِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، کیا ہے؟ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، یعنی
جس بندے نے کسی کو قتل کیا اس کو قتل کرنا، بدلہ لینا، یہ بدلے کے اندر قصاص، قصاص کہتے ہیں بدلے کو، یعنی کہ قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل، ہاتھ کاٹا ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جو بھی اس نے کیا تو یہ قصاص ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حیات ہے، زندگی ہے، کیونکہ جن معاشروں کے اندر یہ قانون نافذ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ انسان دوسرے کو قتل کرتے ہوئے سوچتا ہے، تو زندگی یعنی اپنی بھی زندگی محفوظ کر لی، دوسرے کی بھی ہوگی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ تعالیٰ نے قصاص کو ہی حیات کیا کہ اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، کیسے کہ جہاں پہ قانون ہوگا، ظاہری بات ہے، ہزار مرتبہ بندہ سوچے گا اگر میں نے اس کو قتل کیا تو مجھے بھی بعد میں قتل کر دیا، تو انسان ہی قدم اٹھائے گا ہی نہیں، لیکن جہاں پہ بتاؤ بندہ ماریں گے، 2-400، 2-4 ہزار، 2-4 لاکھ پیسے دے کے جان چھوٹ جائے گی، کچھ سیاسی سفارش کام آ جائے گی فلاں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ انسانوں کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جو جو مرضی جس کو مرضی گاڑی کے نیچے مار رہا ہے، کوئی ویسے قتل کر رہا ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں قانون ہی نہیں ہے۔ لیکن جن ممالک کے اندر، جن معاشرے میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ قانون ہے، جہاں پہ قتل کی سزا قتل ہے، یا اس طرح کے جو امور ہیں ان پہ سختی ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں جرائم کی شرح کتنی کم ہے، زیادہ نہیں ہوگی، بہت کم ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے بھی ہم نے کیا ہے تو معافی نہیں ملنی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تو انسان کی جو حفاظت ہے، جان کی حفاظت، یہ بڑی ضروری ہے۔ تیسری جو چیز ہے، جو 5 چیزیں اس میں ہے عقل، عقل کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بلکہ عقل کی وجہ سے ہی انسان دوسری جو مخلوقات ہیں ان سے افضل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے نا تکریم کی، کیسے، ان کو بحر و بر کے اندر ہم نے، اور بحم اللہ انہوں نے ان کو اٹھایا ہوا، یعنی جو سمندروں میں سفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہوا، اسی طرح جو خشکی میں ہے، جو چلنے پھرنے کا نظام کیا وہ اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عقل کی حفاظت کرنا، ایسی ہر چیز سے بچنا جو انسان کی عقل کو ضائع کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ منشیات ہوں، نشہ آور چیزیں ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں، تو اس طرح کی جو چیز ہے انسان کو یہ ایسی ہر چیز سے بچنا چاہیے، تو پہلی چیز ہوگی دین، دوسرے پہ اس کی جان ہے، جان کی حفاظت کرنا، اور تیسری کیا چیز ہے، عقل کی حفاظت کرنا، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے حفظ الاموال، مال کی حفاظت، لأن الناس لا بد لهم من المال الذي تقوم به مصالحهم، کیونکہ مال کی وجہ سے ہی ان کا جو ہے نا معاملہ چلتے ہیں، مال نہیں ہے، مال کے اندر صرف پیسہ نہیں ہے، باقی چیزیں بھی جو بھی اس کی ضروریات زندگی ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مال کے بارے میں کیا فرمایا سورہ نساء کے اندر، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم جو سفہا ہیں ابھی، یعنی طرح میچور نہیں ہوئے، بے وقوف نہیں، ان کو ان کے مال نہ بھی ان کے سپرد نہ کرو، یہ اولیاء ہیں، جیسے کوئی اس کے والد فوت ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، تو یہ نہیں کہ بچوں کے حوالے مال کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حالانکہ مال کے مالک وہی ہیں، لیکن جب تک وہ ابھی میچور نہیں ہو جاتے، یا ان کو ابھی تصرف کا اتنا نہیں پتا کہ بھی میں نے کیسے ان پر مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان کو بھی ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو، الذی جعل اللہ لکم قیاما، کہ یعنی یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہوا نا، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کی معیشت چلتی ہے، انسان کا معاملہ چلتے ہیں، تو یہ کسی ایسے بندے کے سپرد بھی نہیں کرنا، چاہے وہ مالک ہی ہو، تو اولیاء جو ہے اس کے جو ولاد الامور ہوتے ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں گھر کے، ان کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ابھی اپنے مال سپرد نہیں کرنا یتیموں کے یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، جب تک وہ اس قدر اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ اس چیزوں کو اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، تو مقصد کیا ہے، مال کی حفاظت کرنا، اسی طرح مال کی حفاظت میں کیا کہ جو بندہ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹے گا، مقصد کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا مقصد ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ سزا تو بڑی سخت ہے، بیسیکلی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا نا چوری سے، مال کی حفاظت مقصد یہ ہے، مقصد چور کا ہاتھ کاٹنا اصل مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ مال کی حفاظت ہو، بعض لوگ اس کو برعکس اس کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زنا کی سزا یہ کیوں رکھی ہے، فلاں کیوں کیا ہے، زنا کی سزا اس لیے کہ تاکہ انسانی معاشرہ جو ہے نا وہ ایسی گندگی سے محفوظ رہے، فحاشی اور بدکاری سے جو ہے نا معاشرہ پاک ہو جائے، تو وہاں پہ اصل مقصد کو چھوڑ کے جو سزا ہے اس کے اوپر لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی اس کا یہ قانون بنایا کیوں گیا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، معاشرے کی حفاظت کے لیے بنایا، مال کی حفاظت، تو اس وجہ سے چوری کے اوپر اتنی سخت سزا رکھی ہے تاکہ چوری ہو ہی نہ، تو یہ چوتھی چیز کیا ہوگی، مال کی حفاظت، پہلی کیا تھی جی، کون یہ 4 چیزیں گنوائے گا جو ابھی تک ہم نے پڑھ لی ہیں؟ ہاں جی، یاد بھی ہے کہ بھولتے جا رہے ہو ساتھ ساتھ؟ سر پہلے تو مرتد تھی نا؟ پہلی چیز ہے دین کی حفاظت کرنا،
یعنی یہ 5 چیزیں وہ پڑھیں جن کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے. پہلی چیز ہے دین. دوسری جان، انسانی نفس جو ہے اس کی حفاظت کرنا، اس لیے قتل کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی؟ قتل رکھی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہاں جی، عقل. اور چوتھی مال. پانچویں چیز، ہاں پانچویں چیز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پانچویں ہے حفظ الانصاب والاعراض. انسان کا جو حسب و نسب ہے، اس کی عزت ہے، عزت و آبرو، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی ضروری ہے. اس کی وجہ میں کیا اللہ تعالیٰ نے زانی کی کیا سزا رکھی ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے ہیں اور ملک سے 1 سال کے لیے نکال دیا جائے. اور جو شادی شدہ ایسا کرے گا اس کی سزا کیا رجم ہے. تو اس میں مقصد سزا کی بات نہیں، اصل مین چیز ہے کہ جا کے انسانی معاشرے کے اندر یہ والے جو معاملات ہیں، انسان کا جو نسب ہے، یہ نہ ہو کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا اس کا باپ کون ہے ماں کون ہے. ٹھیک ہے، باپ کا ہی نہیں پتہ. آج تو ایسے معاشروں میں جہاں پہ یہ ان بدکاری کی اور زنا کی تو بڑی کھلی کھلی اجازت ہے، ان معاشرے کے جو کچھ پروگرام ہیں آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے کہ ٹی وی کے اوپر باقاعدہ ایک وہ چلتے ہیں جن میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی وہ ہے، یعنی اس کا جو جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزاری ہے، جس کو اپنا باپ سمجھتا رہا ہے، اپنا بیٹا سمجھتا ہے باپ، وہ بیٹا اس کا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ایسے لوگ بھی ہیں. 10 10 سال، 20 20 سال وہ ایسے چلتے رہے اور بعد میں پتہ چلا وہ تو اس کی اولاد ہی نہیں تھی. ایسے کئی کیسز ہیں. تو ایسی صورتحال سے سر بچ. ایسے نا، جی. سر ایک پروگرام بھی تھا، اس کے نا کچھ سیشنز تھے، اور اس کی 3100 ایپیسوڈز آ چکی تھی، اور تو اس میں نا ایسے ہی کسی میل کو بلایا جاتا تھا، اور وہ جی جی 9 10 لوگوں کو بلا کے ان سے ڈی این اے ٹیسٹ کرتے تھے، لیکن کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتا ہوتا تھا نا. تو ایسے وہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کی بھی بہت زیادہ پھر کیسز بڑھ گئے. جی جی، میرا اشارہ اسی پروگرام کی جی طرف. سر. میں نے میرا اشارہ اسی پروگرام کی طرف تھا. وہ کچھ میں نے فیس بک پہ رائٹرز ہیں، انہوں نے جی جی. لکھا ہوا تھا تفصیل سے. تو میں حیران رہ گیا. اور ایسی صورتحال ہے کچھ اس میں. بعد ہمارے کچھ دوست ہیں میرے برطانیہ میں، امریکن کو کلاس فیلو تھے، تو وہ بھی یہ صورتحال بتاتے تھے. خاص طور پہ برطانیہ میں آپ رپورٹس پڑھیں کہ وہاں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے والد کا نہیں پتہ. ایسے ہی آپ کو نیٹ پہ سرچ کرنے پتہ چلے گا. تو وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا تو انسان جو خاص طور پہ جو اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان کی جو حسب و نسب ہے، اس کی عزت ہے، عزت و آبرو جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حفاظت کے لیے ایسے سخت قانون ہیں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ رجم کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت. تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں. اسی لیے جو ہے نا نیچے ایک منٹ کمنٹ. جی، آگے ہم چلتے ہیں. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ جو مرتد ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ردہ. اصل میں تو ردہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی پلٹ جانا کسی چیز سے. تو فالمرتد هو الذی یرجع عن دینی. تو مرتد ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے دین سے پھر جائے. ایسے شخص کو اما بقول، کسی قول کی وجہ سے، یعنی کوئی ایسی بات کرے کہ وہ بندہ دین سے پھر گیا، یا اعتقاد، یا اس کے دل میں کوئی ایسے اس نے عقیدہ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے. او بفعل، یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، کوئی ایسا فعل کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے. او بشک، یا وہ شک کرتا ہے. یعنی یہ 4 اصول ہیں، ان کی جن کو یاد ہے. یا تو گفتگو کے ذریعے ایسی بات کرے جو اسلام سے خارج کرنے والی ہو. اس کی ہم آگے دلیلیں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ 4 اصول یاد رکھیں. حاضی اصول انواع الردہ، یعنی یہ مختلف قسمیں ہیں ردت کی جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ قول ہے، اعتقاد یعنی دل کے اندر کوئی عقیدہ ایسا رکھنا، یا اپنا کوئی عمل ایسا کرنا، یا کوئی شک کرنا کسی چیز کے اندر جو اسلام کے اندر. تو قول کے ذریعے اس کی کیا دلیل ہے؟ قول کے ذریعے اسلام سے نکلنے والی کیا دلیل ہے پھرنے والی؟ یعنی ایک ایسا کوئی کلمہ کفر بولنا یا ایسا شرکیہ کلمہ بولنا غیر مکرہ، یہ ضروری ہے. اب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے معاشرے میں بات کیا چیز ہوتی کہ ان چیزوں کی تفصیل کا نہیں پتہ ہوتا، تو ایسے ہی منہ اٹھا کے جس کو مرضی قتل کر دیتے. کوئی ایسی بات کفریہ یا شرکیہ بات ایسی کرنا، اور اس میں شرط کیا ہے؟ غیر مکرہ، مجبور نہ کیا گیا ہو، آزاد ہو، اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کسی نے مجبور نہ کیا ہو کفریہ کلمہ کہنے پہ. سواء کان جادا او حاضلا او مازحا،
اب یا تو وہ سنجیدہ ہو یا ویسے ہی فضول بات کر رہا ہو یا مزاح کے طور پہ کہہ رہا ہو، تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، انسان مرتد ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نکالے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ میں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے کلمہ کفر کہا اور وہ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد، اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ وہ جب ان سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا تھا، یہ بھی سورہ توبہ میں ہی ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے وسلم فرمایا کہ اگر تم ان سے سوال کرو کیا جواب دیں گے؟ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی ملا کہ تم اس کے ساتھ مذاق کرو؟ ان کا تو مذاق اڑا رہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے، بعد ایمانکم، کو ایمان لانے کے بعد۔ کیا کہا کیا تھا؟ ما رأینا مثلہ رأینا ہؤلاء اکذب السنا وارغب بطونا واجبن عند اللقاء، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مراد لے رہے تھے۔ یہ جو منافقین تھے نا، ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، مذاق کر رہے تھے۔ کب مذاق میں بات انہوں نے کیا کی، کفریہ بات کیا کی، کہ ہم نے ان سے زیادہ جھوٹا اور موٹے پیٹوں والا بھی کھانے پینے والا اور جو بزدل ہیں، جب جنگ کے موقع پہ ان سے زیادہ بزدل ہم نے کوئی بندہ نہیں دیکھا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول اور صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ماشاء اللہ سے بڑے کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جن کا دن رات اوڑھنا بچھونا ہی صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرنا، جن کا مقصد آپ ان کی گفتگو کر لیں شاید ہی کہ ان کی کوئی ایسا بیان ہو جس میں وہ صحابہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط فہمیاں پیدا نہ کر رہے ہیں یا معاملہ نہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی منافقین کی علامت ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سورۃ توبہ میں ان آیات کی آپ تفسیر پڑھیں آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس قدر سنگین جرم ہے۔ تو ایک ہو گیا اپنے قول کے ذریعے، دوسری چیز ہوگی کہ اب اس میں ہم نے ایک شرط پڑھ لی ہے کہ وہ مجبور نہ کیا گیا ہو، اس کو مجبور نہ کیا گیا کہ تم نے کلمہ کفر کہنا ہے، یہ مین چیز ہے کہ وہ کفر کلمہ کہے، الا ان یکون مکرہا، سوائے اس کے کہ وہ مجبور ہو۔ کیوں؟ مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کفریہ کلمہ کہنے کی ایک رخصت دی ہے، کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، یعنی جو کفر کرے اللہ کے ساتھ من بعد ایمان، ایمان لانے کے، الا من اکرہ، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا، جس کو زبردستی کوئی کہا کہ تم یہ لفظ بولو۔ وقلبہ مطمئن، جبکہ اس کا دل جو ہے نا وہ اطمینان ہے، مطمئن ہے بالایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی دل کے اندر اس کا ایمان ہے لیکن مجبور کر دیا گیا، تو اب اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا کہہ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، لیکن اگر اس کا سینہ بھی اس چیز سے راضی ہے، یعنی سینہ دل میں بھی اس نے کر لیا کہ ہاں جی ایسا ہی ہے، جو وہ بات کر رہا ہے اس کے دل میں بھی ویسا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب علیم عظیم، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ وذالک بان مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے دی ہے، ان کو پسند کر لیے۔ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفر کا ذکر کیا ہے، ایسی گفتگو سے بچنا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر کسی نے مجبوری میں ایسی بات کی ہے تو یہ نہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کا دل اگر اس پہ مطمئن ہے، مجبوری میں کوئی کلمہ اس سے نکل گیا یا اس نے مجبور کیا گیا ایسا کلمہ بولنے میں۔ دوسرا ہم نے پڑھا اصول کہ وہ کیا ہے کہ یہ اعتقاد، انسان کے دل میں یقین ہو جائے، وہ کیا ہے؟ کوئی ایسی کسی بات پہ یقین کر لینا، ایسی چیز کا یقین کرنا، عقیدہ رکھنا جو اسلام کو ختم کرنے والی ہے، جو اسلام کے برعکس معاملہ ہے۔ جیسے کوئی بندہ یہ یقین رکھے کہ اس نماز جو ہے نا یہ فرض نہیں ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان لیکن میں نماز کو ضروری نہیں سمجھتا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی دے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے کیوں نہیں، نہیں یہ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے حکم کی، اللہ کے اس کے رسول کی جو بات ہے اس کا انکار ہے، تو اس کے نزدیک ان چیزوں کا کوئی وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو یعنی اعمال ظاہرہ ہوں یا قلبی، اس کے ذریعے اس کے دل میں اس نے یقین رکھ لیا ہے کہ بھئی نماز فرض نہیں ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے ہاں بھی، ان سے جب پوچھا جائے کہتے ہیں نہیں ہماری نماز ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھتے نہیں جی، ہم نہیں پڑھتے نماز، یہ کون سا فرض ہے؟ تو یہ بھی انسان کو خارج کرنے والی چیز ہے اسلام سے۔ تو یہ اعتقاد کے ساتھ عقل میں، ایک منٹ اذان ہو رہی ہے۔
جی، اب اس میں سورہ منافقون کی آیت ہے، یعنی جیسے ہم نے بات کی نا کہ دل کے اندر اس نے کوئی ایسا یقین رکھا ہوا ایسی بات کے اوپر جو اسلام کے مخالف ہے. جیسے منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اب منافقین آتے ہو کیا گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے تو یہ جو گواہیاں دے رہے ہیں نا، یہ جو قسمیں اٹھا رہے ہیں، یہ تو صرف ڈھال ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اعمال ظاہرہ کے ہیں وہ اسلام مسلمانوں والے ہی ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں، جی ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ اشہد انک رسول اللہ، یہ گواہی تو دے رہے ہیں لیکن دل کے اندر اس چیز پہ ایمان نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین جو تھے ان کی صفت ذکر کی ہے کہ وہ گواہی تو دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں ان کا یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ انہوں نے اپنے، تو یہ ہوگا کہ انسان ایسا اعتقاد رکھے جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے. اسی طرح کسی فعل کو، عمل کو کرنا، جیسے کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرتا ہے. اب ذبح کرنا عبادت ہے، جانور ذبح کرنا، تو وہ صرف اللہ کے نام پہ ہے. تو جو بندہ غیر اللہ کے نام پہ کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا. اس میں یہ ضروری نہیں ہے، اس میں ساری کی ساری عبادات آ جاتی ہیں. ذبح کی تو خالی مثال دی ہے نا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا عبادات کی جو اقسام پڑھی تھی، اس میں کوئی بھی قسم جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کی جاتی ہے وہ کفر ہوتا ہے. تو یہاں پہ چیزیں نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا، فلاں جگہ کریں گے تو صحیح نہیں، وہ نہیں صحیح ہوگا. بلکہ ساری کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کی جائے گی وہ اسلام سے خارج کرنے والا معاملہ ہے. اس طرح شک کرنا، یعنی اس کو پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول جو لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، یا پتہ نہیں قیامت والے دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے. اس طرح کا اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے یا اس میں وہ شک کر رہا ہے، متردد ہے، تو وہ بندہ بھی اسلام سے خارج ہوتا ہے. باقی اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے وہ اگلے ہفتے، کیونکہ اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہو گیا قول الکفر و شرک، اعتقاد رکھنا یا کوئی ایسا فعل کرنا یا شک کرنا دینی امور کے اندر